سامعین السلام علیکم۔ سلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو۔ سامعین 13ویں صدی 14ویں جو تھی وہ بدعمالی کی صدی تھی، لیکن اس میں لکھتے ہیں کہ حرام کھائیں گے لے حرام کو حرام سمجھیں گے، ظالم کو ظالم سمجھیں گے، گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں گے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولیں گے۔ اس صدی 15ویں صدی کی اتنا شکایت ہے کہ ظالم لوگوں کو لوگ شریف اور وہ بھی اپنے آپ کو بڑا رحم دل اور شریف کہیں گے، ہوں گے ظالم۔ لوگ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کو سچ سے بھی زیادہ اہمیت دیں گے، گناہ کو نیکی سمجھ کر کریں گے، حرام کو جائز سمجھ کر کھائیں گے۔ 13ویں صدی کا ایک دن کھڑا تھا، صبح 14ویں لگنی تھی، ایک بندہ دانے پسوا یا اس میں درہم آ گیا ایک، اس نے کہا مجھ پر تو ناجائز ہے، کیونکہ مومن کے پہلے مومن کے نزدیک جائز نہ جائز اور بعد میں حرام حلال بعد میں نفع نقصان ہوتا ہے۔ مومن کی شان لکھتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے نا وہ جان دے دیتا ہے، روحانی نفع نہیں چھوڑتا، جان دے دیتا ہے، روحانی نقصان نہیں کرتا۔ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی نگاہ میں مادی نفع اور مادی نقصان ہوتے ہیں، وہ لوگ ایماندار نہیں۔ 13ویں صدی لگی تو ہمارے شریف والے رو پڑے، عرض کیوں خلیفوں نے اتنا کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا۔ اب تو 14ویں 15ویں ہے، ایمان مانگا کرو اللہ سے، جب تک ایمان مانگو نا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، روزی بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے۔ تو وہ درہم تھا چاندی کا، وہ لے کر بھاگ پڑا، جیسے دانے پسوائے اس کا ہوگا، اس نے کہا میرے نہیں ہے۔ پھر گئے، جیسے تو نے دانے خریدے ہیں اس کے پاس گیا، اس نے کہا میرا بھی نہیں ہے۔ پھر گیا، جیسے دانے صاف کرائیں اس کا ہوگا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا میرے۔ صبح 14ویں لگ گئی، اب وہ تینوں بھاگ پڑے کہ ہم نے تو بے وقوفی کی تھی، جس کا بھی تھا آیا ہوا تھا درہم تو ہم نے واپس لوٹایا، یہ تو ہماری غلطی ہے۔ تو وہ بھی صبح نکلا، اس نے کہا یار میں عجیب بے وقوف ہوں، آیا ہوا درہم دینے گیا تھا، شکر ہے انہوں نے نہیں لیا۔ اب انہوں نے ناک کھٹکائی تو اس نے کہا میرا ہے، اس نے کہا نہیں ایمان سے کہتا ہوں میرا، عورت نے کہا میرا، اس نے کہا بابا کسی کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، مجھے بھول گیا تھا۔ تو اب جھوٹ کو کیونکہ دجالی راہ ہموار ہونی ہے، جھوٹ کو ایسے مانتے ہیں ہم، برائی کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ جھوٹ آپ دیکھو نالائن کروڑوں روپے وہ بات، کبھی ایسی بھی نالائن ہوتی ہے کہ انتہا بے وقوف نہیں کہے گا کہ ایسی نالائن ہوتی ہے۔ وہ ایک پھڑے والی نالائن برق پہنتے تھے، امام صاحب لکھتے ہیں ماں، یا وہ خشم برق پہنتے تھے۔ وہ ایک صحابی کے پاس آئی، وہ قبر میں لے گیا، 1500 سال کسی کے پاس نہیں آئی، اس کے پاس آ گئے۔ کتنا بڑا جھوٹ کو ہم سچ مان رہے ہیں۔ دجال کو تو مانیں گے نا، گولے شریف علی سرکار فرماتے تھے جب بھی دجال آیا پہلے پاکستان کی قوم مانے گی۔ آپ افسوس کرتے تھے، فرمایا پاکستان جیسی بے وقوف قوم دنیا میں نہیں ہے۔ جھوٹ کو ایسے مانتے ہیں۔ کعبہ شریف اور روضہ اقدس کا فوٹو بیچ رہا تھا، آپ نے چھین کر رکھ دیا۔
تو شیخ الجامی گھوٹکے شریف والے پڑھاتے تھے، انہوں نے عرض کی یا حضرت یہ کیوں چھین کر رکھا؟ آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو، اس کی قدر نہیں رہتی، ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا نہیں۔ پھر آپ نے دو الفاظ استعمال کیے، فرمایا وہ بے ایمانو منافقو، تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے، تبرکات بیچے نہیں جاتے۔ جو نالین مبارک عرش سے ہو کر وہ 10 روپے کی در در پھر رہی ہے، کتنا ہم بے وقوف ہیں۔ کوئی انتہا، کیونکہ ایمان جو ہے عقل دار اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو بتایا ہے۔ مدینہ مدینہ کر رہا تھا ایک بریلوی، آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ، وہ آ گیا، فرمایا وہ مدینے والا بھی اسلام کرتا گیا، 1,24,000 بھی اسلام۔ تمہیں مدینہ بے ایمانو امام حسین سے زیادہ پیارا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہ چھوڑ کر اسلام کے پیچھے جا رہے ہیں، تم مدینے جا رہے ہو، اسلام کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا صحابی کا، فرمایا صحابی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام۔ تیرے باپ کا نام؟ اسلام۔ تیرا وطن، تیری قوم؟ اسلام۔ تیرا وطن؟ فرمایا وہ بے ایمان مدینے شریف کے رہنے والا ہے صحابی، وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا ترک وطن سنت نبوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مسلم۔ کہا یار، اس نے کہا وہ اسلام ہے تو وطن اگر نہیں ہے تو میں آپ بھی اپنا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو مدینہ منافق، اسلام کوئی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا ایک میلاد ملا کا بے ایمان کا عام ہو جائے گا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرچیں لگوانے آئے ہیں، بازاریں سنوارنے آئے ہیں؟ فرمایا ملا کا میلاد بے ایمان کا عام ہو جائے گا، ولی کا میلاد نہیں رہے گا۔ یا حضرت ملا کا میلاد اور ولی کا میلاد؟ فرمایا ملا کا میلاد ہے دین کو چھوڑ، ملا کا میلاد آپ فرماتے تھے فساد دین کہتے ہیں سارے دین سے چھٹی ہوئی کام پکڑ لو، جسے فساد دین، جس طرح فساد سنت، مسواک کی بجائے ٹوس پہ ایسا ہے بے فساد سنت ہو جائے گی۔ فساد سنت مانا وہ اصل کام چھوٹ گیا اور نکال لیے نئے۔ تو دین کو چھوڑ، قوم کو برباد کر، نفس و شیطان کو شاد کر، جیب میری آباد کر، پھر میلاد کر۔ فرمایا یہ عام ہو جائے گا گھر گھر۔ سنو ولی کا میلاد ہے دین کو آباد کر، نفس و شیطان کو شاد نہ، نفس و شیطان سے جہاد کر، رسول خدا کو شاد کر، پھر میلاد کر۔ فرمایا یہ رہے گا ہی نہیں، کیونکہ جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ سے شعور تھا، جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے۔ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، باجزید اندر کرن، وہ فرماتے ہیں کئی سال میں علم پڑھا ہوں اور کئی سال فقراء کی صحبت بیٹھا تو فرمایا علم سمجھ آیا۔ دو چیزیں فرمایا مشکل ہیں، علم پر عمل کرنا اور علم کو سمجھنا بغیر تعلق فقیر کے فرمایا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے یہی فرمایا، علم ہے فقی و حکیم، فقر ہے مسیح و کلیم، علم ہے جویا ہے راہ اور فقر ہے دانا ہے راہ۔ وہ فرمایا بے وقوف عالم سے راہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ تو جویا ہے راہ، خود اسے راستہ کا پتہ نہیں، راہ فقیر سے پوچھ جس نے دیکھا ہے۔ جب تک لوگ فقراء کے ہاتھ تھے شعور تھا، جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے، ان کے پاس خود ہی دین نہیں ہے۔ اب ہمارا فتاوی غیاث بہت بڑی کتاب ہے، شامی صاحب اس سے لیتے ہیں ائمہ کی پرانی ہزاروں سالوں، اس میں ہے کہ جو کسی کو بہشت کی بشارت دے یا اپنے آپ کو جنتی سمجھے، فرمایا وہ مطلق جہنمی ہے۔ مطلق جہنمی یعنی اس کو جہنمی نہ سمجھنے والا بھی جہنمی ہے۔ بہشت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ بھی 10 صحابہ کو، جنہیں اشرم بشرا کہتے ہیں۔ ایک صحابی شہید ہوا ہے، کسی نے کہا دیکھو بہشت کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا، آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا جس کی بشارت میں نے نہیں جنت کی دی تم نے کیوں دی؟ صحابی دے رہا ہے، اگلا صحابی بھی شہید ہوا ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ فرمایا اس نے 2 درہم چنائے تھے مال غنیمت سے، وہ آگ بن کر اسے چمٹے ہوئے ہیں۔ اب جس کو دیکھو نا مراد بے ایمان کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر میلاد بھی آمد رسول مرحبا،
وہ بے ایمان ہو آمد رسول، یہ تو یہ کافر مشرک جنہیں کو کتے سور سے بد کہا ہے، بے وقوف سے بے وقوف، بدترین سے بدترین انسان بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ جو مقصد لے آئے اس کو نہ مانو اور اس کے ناچو جھومو، اس کو خیرات خوشی کرو۔ یہ تو شیطانی لوگ بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، بے ان کا حکم نہ مانو، جو مقصد لے آیا وہ نہ مانو اور ایسے خوشیاں مناؤ۔ تو سردار جہان کا جہاں عقل تقسیم ہوا، روحانیت کا بادشاہ، بے ایمانو اس کو آمد رسول پر، مقصود رسول نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وہ میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم مانو، یہ ہے مقصود رسالت۔ مقصود رسالت اسلام ہے، تو بے ایمانو کہو اسلام مرحبا، اسلام زندہ باد۔ آمد رسول، یہ تو عام بندہ، یہی ووٹیں والے ہوتے ہیں شیطانی لوگ، یہ آئیں تم جتنا خوشامد کرو، ووٹ نہ دو تم پر راضی نہیں جائیں گے۔ ہر بندہ جو مقصد لے آئے اگر اس کا مقصد پورا نہ کرو تو جتنا اس کی خوشامد کرو، بے وقوف سے بے وقوف۔ تو جہاں دنیا عقل تقسیم ہوا، روحانیت کے بادشاہ سردار محبوب اسے آمد رسول پر، پھر کہیں گے اللہ نبی کا در سونا، صورت بھی سونی نہیں کہیں گے۔ آپ کو اب اللہ نے حسین بنایا ہے، کسی کو نہیں بنایا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ حسین ہیں، نہ در سونا۔ اگر آپ کو حسین سمجھے تو داڑھی مبارک رکھنی پڑے گی، آپ کو بھی حسین نہیں کہتے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حسین نہیں فرمایا۔ اسوہ حسنہ، اے لوگوں میرے محبوب کی عادتیں خوبصورت ہیں، سبحان اللہ، عادت اسلام ہے اسوہ حسنہ۔ جھوٹ کو سچ سمجھیں گے، برائی کو نیکی سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے، ظلم کو رحم سمجھیں گے، وہی سچی ہے۔ اب سعدی علیہ احمد ولی ہیں، یہ برل کا ولی سے کوئی تعلق نہیں۔ بے ایمانو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، وہی قرآن مجید۔ ارے میرے محبوب کے ساری خصلتیں آتے بھی خوبصورت ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ نہیں کہیں گے بے ایمان ملا، جس کو دیکھو بہشت کی ٹکٹ چلا رہا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے ہیں ساری عمرہ نہ کسی کو بہشتی فرمایا نہ کسی کو جہنمی، سوائے عشرہ مبشرہ کے، 10 صحابہ کے، باقی کوئی نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کس کو بہشتی سمجھتے ہیں؟ فرمایا جس نبی کو، اور جس کو نبی بشارت دے، باقی کسی کو نہیں۔ داڑھی مبارک پکڑ کر کہتے تھے، فرمایا اے لوگوں اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ان سوروں نے دین سارے کو ختم کر کے بہشت 10 روپے میں لگا دیا، 10 روپے دو تو بہشتی ہے۔ ارے عشرہ مبشرہ میں بھی دوسرے درجے پر ہیں حضرت امیر عمر صاحب، دوسرے درجے۔ فذکر میں آیت پڑھ گیا، فذکر ان ذکر تنفع المومنین، المحبوب اللہ نے فرمایا محبوب تو نصیحت تو فرما، لیکن جس کے اندر ایمان ہے فائدہ اسے دے گی، جو بے ایمان ہے اسے تو فائدہ ہی نہیں دے گی۔ نبی کی تبلیغ فائدہ نہیں دے گی، ہماری کیا دے سکتی ہے؟ بات ایمان کی ہے۔ دوسرے درجے پر حضرت امیر عمر صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ وہ رو رہے، بے ہوش ہو گئے، لوگ پوچھنے آتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو تو بشارت اللہ نے دی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا جو لکھوں جو میٹ دوں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تبارک تعالیٰ میرا نام جنت والی کتاب میں میٹ کر دوزخ مارنی میں لکھ تو کون پوچھے گا؟ فرمایا قسم عمر کا ایک پیر باہر ہوگا ایک اندر، پھر بھی عمر کو ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں تو نہیں ڈالتا۔ سورہ نے پتہ نہیں قوم کو کیا کر کے کیا رکھ دیا، خود بے دین۔ یہی علامہ اقبال یہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو عالم اور فقراء میں فرق کیا ہے؟ جب تک فقراء کے ہاتھ تھے شعور، جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے، وہ خود بے ایمان ہے، قوم کو بھی بے ایمان، ان کو تو ان کے پاس تو خود دین نہیں ہے ملا کے پاس۔ اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے،
شیوے نہ جانن یار دے واقف نہ بھید اسرار دے ون کنڈ دے بھگنے تھے دڑیں علم مرغو عقل بالا اے پسر علم پرندہ عقل پر ہے بزرگوں نے فرمایا علم کتابوں سے ملے گا عقل ولی کے در سے ملے گا جس عالم کو کسی ولی کی صحبت نصیب ہوئی ہے اس کے پاس تو دین ہے جس کو صحبت نہیں ہے وہ بے دین ہے قوم کو بھی بے دین کر دے گا اور خود بھی بے دین ہے اس کی مثال ایک ہے ہارون علماء اور ہارون اس میں کیا فرق ہے وقت تو ہے تھوڑا سا کتنا وقت ہے نہیں ہارون رشید نے اپنی بیوی کو کہا تو میری قلم رو سے دن چھپے تک باہر ہو گئی ٹھیک ورنہ تجھے طلاق بادشاہی سے اس وقت سواری گھوڑا تھا 12 گھنٹے لگتے تھے دن کھڑا تھا 6-7 گھنٹے 200 عالم کو بلایا انہوں نے کہا طلاق ہے کیونکہ جا نہیں سکتی بادشاہی سے باہر 200 عالم اس وقت کا آج کیا کروڑا عالم ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ کیوں قرون اولیٰ کے قریب تھے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری بار نگاہ پڑ گئی عورت پر ساری عمر آپ کی پہلے تو پڑ جاتی ہے نا دوسری بار نہیں پڑی تو آپ روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی ابو حنیفہ تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے تو دوسری دفعہ تیری نگاہ پڑ گئی ہم تو پتہ نہیں کہاں آئے بیٹھے امام وقت بزرگ پکوڑے تل رہا ہے بزرگ لینے گیا 2 جگہ رکھے تھے اس نے کہا اس کا کیا بھاؤ ہے اس کا اس نے کہا اس کا کل والے 2 آنے آج والے 1.5 آنے اس نے کہا عجیب بات ہے تازے جو ہیں وہ 1.5 آنے اور پرانے جو ہیں وہ 2 آنے اس نے کہا وہی لے لے اس نے کہا مجھے بتا اس نے کہا ہوئے ایک دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب بنے ہیں یہ ایک دن بعد بنے بنائے بھی میں نے ہیں جس طرح کل بنے آج نہیں بن سکے تو وہ عالم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ اتنا بڑے محدث ہیں آپ کی حدیثیں پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہو جاتے ہیں تو آپ امام شافعی کے پاس کیوں جاتے ہیں فرمایا ہم پنساری ہیں وہ حکیم ہیں اب 200 عالم نے یہی فتویٰ دیا زبیدہ خانم بھاگ پڑی امام شافعی علیہ رحمت کے پاس آپ 1 گھنٹہ دن کھڑا تھا آپ نے فرمایا تو جلدی میری مسجد میں بیٹھ جا کہیں جانے کی وہ مسجد میں بیٹھ گئی دن چھپا جا تیرا نکاح بحال ہے اس نے جا کر خیرات خوشیاں منائی تو سارے علماء کہنے لگے طلاق ہو گئی ہے ذہن پر چوٹ لگی ہے پھر یہاں رہی ہے کہتی ہے میرا نکاح بحال ہے تو کہا زبیدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے اس نے کہا امام شافعی علیہ رحمت کے پاس جاؤ 200 عالم گئے ہارون رشید گیا آپ نے فرمایا ہارون رشید وہ تیری بادشاہی سے باہر ہو گئی تھی مسجد میں تیری بادشاہی نہیں ہے مسجد میں اللہ کی بادشاہی اب 200 عالم نے مار دیا ایک فقیر نے بچا لیا اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت بھی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا چڑھ رہی تھی خاوند نے کہا ان اوپر والے سیڑھیوں پر پیر رکھو تو طلاق نیچے والی رکھو طلاق بیٹھ گئی 2 دن بیٹھی رہی سارے علماء سے گھومے انہوں نے کہا طلاق ہے کیوں اس نے دونوں طرف شرط لگا دی ہے یا بیٹھی رہ یا اترنا تو ہے تو ان کے ورثاء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھاگ گئے ہر جگہ سے مایوس ہو کر علماء سے مایوس ہو کر آپ نے فرمایا یہ تو آسان بات ہے یا حضرت کیسے فرمایا لکڑی کی سیڑھی پر اتار لو نہ ادھر پیر جائے گا نہ ادھر اسی طرح ایک مثال اور بھی ہے ایک کافر تھا اس نے یہاں کافروں کی نشانی ہوتی ہے جنوں کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں اس نے یہاں باندھی اوپر 3 قمیص پہنے چادر اوڑھ کر علماء کے پاس بھاگ پڑا اتقوا فراست المومنین ینظر بنور اللہ اس کا معنی بتاؤ انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے معنی بھی یہی ہے اس نے کہا یہ تو مجھے بھی آتا ہے ایسا معنی بتاؤ جو میری دماغ میں جگہ کر جائے پھر میں کلمہ پڑھ لوں گا انہوں نے کہا معنی تو یہی ہے معنی بھی یہی ہے علماء پھر کر جا رہا تھا کسی نے کہا وہ میاں فقیر بیٹھا ہے اس کو سوال کر
تو نے کہا فقیر کا علم اور ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہو رہا ہے تو جا تو صحیح. وہ کلیا دروازے سے کہتا ہے فقیر صحیح معنی بتانا میری دماغ میں جگہ کر جائے. تو ویسے فقیر بنا ہوا ہے بیٹھا ہے. سب علماء سے پوچھا کسی نے مان نہیں دیا. معنی وہ بتانا جو مجھے نہ آتا ہو اور میرے دماغ میں جگہ کر جائے. آپ نے فرمایا بتا. تو یہی حدیث پڑھی تقو فراست المومنین ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ نے فرمایا کافر یہ چادر اتار. 3 قمیص پہنے ہوئے یہ بھی اتار. اندر تو نے کفر کی نشانی پہنی ہوئی یہ اتار دے. اس کا معنی یہ ہے وہ کلمہ پڑھ. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ فقراء کے ہاتھ تھے, دین تھا, شعور تھا. علماء خود دین سے بہہ رہے. آج لوگ علماء کے ہاتھ آ گئے, خود کسی کو سمجھ ہے نہیں. جس طرح وہ کہتا ہے جھوٹ سچ مانے جا رہے ہیں. اب ایک لڑکا سچ کہتا, سچ کہنا بہت مشکل ہے. ایک لڑکا سچ کہتا تھا لوگ اسے مارتے تھے. تو ماں کہتی بیٹے تمہیں لوگ کیوں مارتے ہیں؟ ماں میں سچ کہتا ہوں. تو بیٹے سچ کہنے والوں کو بھی مارا جاتا ہے. اس نے کہا ماں ہاں سچ کہنے والے کو مارا جاتا ہے. اس نے کہا میں نہیں مانتی. بیٹا تو سچ کہے پھر لوگ مجھے ماریں. میں نہیں مانتی. ایک دن وہاں کھڑا ہو گیا, کہتا ہے ماں تمہیں سچ کہوں تو بھی جوتی اٹھا کر بھاگ پڑے گی. اس نے کہا صدقے جاواں, ایک میں ماں تو دوسرا تو سچ کہے میں چھتی ہوگی تمہیں مارنے کے لیے بھاگ پڑوں گی. اس نے کہا ماں میرے باپ کو کتنے سال ہو گئے مرے ہوئے؟ اس نے کہا 2 سال. تو صبح تو نہاتی ہے, منہ دھوتی ہے, سرخی کجلا پاؤڈر خوب اپنے آپ کو سنوار کر کس کے پاس جاتی ہے؟ اس نے جوتا اٹھایا. کھڑسور کا بچہ ماں کو ایسے کہتا ہے. اس نے کہا اسی لیے ماں مجھے مارتے ہیں. سچ ہے تو مشکل. تو اللہ نے اب دیکھو ظالم کیسے, ایسے ظالم نواز اور شباز یہ ظالم کو شریف کہتے ہیں. لیڈر پنٹ کے پاس جاؤ, عمر بن عبدالعزیز 5 مرلے زمین, وہ بھی کچا کمرہ. آپ گئے, آپ کی بیوی جھاڑو دے رہی تھی تو وہ آپ یتیموں کو غریبوں کو مکان بنوا دیتے تھے. اپنی زمین ساری بیت المال میں دے دی. جو سرکاری زمین تھی اس میں مسافر خانے اور غریبوں کو مکان بنوا دیے. تو وہ گئی اپنے خرچ لکھانے. بیوہ تھی بچوں کا, یتیموں کا. تو کہتی ہے بی بی امیر المومنین کی بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا یہ کیا دیں گے؟ دیکھو بادشاہ کے خود جھاڑو دے رہی ہے. آپ آ گئے, چھنکاؤ کرنے لگ گئے, چھنکاؤ کرنے لگ گئے. تو اس نے کہا بی بی پردہ نہیں کرتی؟ اس نے کہا کیوں؟ وہ دیکھو نوکر چھنکا کر رہے. اس نے کہا یہی امیر المومنین. جب مرنے لگے آپ کے سالے نے کہا اس کو دوسرا کپڑا دو, میلے ہیں, دوسرا سوٹ قمیص بدلو. بی بی نے کہا انہوں نے آج تک دوسرا لیا ہی نہیں, ایک میں رہتے ہیں. وہ بادشاہ ظالمو, ادھر پینٹ کے پاس جاؤ بے ایمانو. 5 بیگھے زمین سرکاری میں غریبوں نے مکان بنا رکھے تھے. اس شباز کا اوپر ہیلی کاپٹر اور اس پر بلڈوزر پھرا دیا. جاؤ تو سینکڑے مکان ہیں ظالموں کے, بے ایمانوں کے, سوروں کے. اور سورت تمہارا نواز شریف جسے کہتے ہیں, ریونٹ جاؤ 5 منٹ 20 منٹ کار چلتی ہے ان کے محلات سے. 500 ایکڑ میں محلات ہیں. دیکھو یہ تو ابھی شریف ہیں, سور کمینے کیسے. اب کچھ جن غریبوں کو سور تم نے مکان گرائے وہ کب بنائیں گے ظالموں؟ ادھر دیکھو پارک, شباز کا مکان دیکھو, کتنا سرکاری زمین مکان ان کے سوروں کے انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں. جب زرداری سور ہے پورا پاکستان اس کی جائیداد کھائے, وہ 10-12 روپے غریب سے موبائل کے کھینچ رہا ہے. اب ادھر طریق انصاف آ گیا. اور یہودین عورت جو پرنا ہوا ہے چھوڑے, جسے بے ایمان کا کوئی دین سے واسطہ ہی نہیں. آپ فرماتے تھے قائد اعظم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا, پیر میاں علی شاہ صاحب آپ ناراض ہو گئے.
فرمایا وہ داڑھی نہ مچھ دے دنیا دا لوچ، اس کے بارے پوچھتے ہو؟ سارے کیا فدان کا اتفاق ہے کہ مرد جو مونچھیں داڑھی منوائے اسے بری عادت ہوتی ہے، سارے کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، بلکہ ایک بخش بہت بڑا 100 سال کا شاعر ہو گزرا ہے ولی شاعر، اس کی میرے باپ کافیاں پڑھتے تھے، میاں مال دنیا کہیں کم نہ آشا ذرا قطرہ ایمان سمجھی کہ کوئی نہ، یہ ایمان کامل ہی کو نال ویشات ہر وقت ہر آن سمجھی کہ کوئی نہ، قبر وچ اندھارا تو او تنگ جاہے نہ سنگتی نہ ساتھی نہ نکلن ذرا ہے، وہ کلے دم دی گزران سمجھی کہ کوئی نہ، پڑھتے تھے میرے باپ، ہوا دیتے تھے، ولی شاعر تھا، اس کا شعر ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ فرمایا اسلام کا قانون غریب امیر کے لیے برابر ہے، اس کا شعر ہے کہ مچھاں داڑھی جو منائے بخشاؤ ضرور، شک کی نہیں، یا ہوگا خسرا یا ہوگا مفعول، یہ کلیم شیر سور بری عادت اللہ، یہ تاریخ انصاف ہے۔ ظالم لوگ ہیں، وہی بات ہے، ظالم لوگ انہیں شریف رحم دل سمجھیں گے، ظلم کی انتہا کہ بادشاہ کا حق ہے پہلے غریبوں کو مکان بنوا دے بیت المال سے، یہ سور گرا رہے ہیں پھر بھی ہمارے حاکم ہیں، وہی بات ہے کہ شریف کمینوں کو شریف سمجھیں گے لوگ اور بے رحم کو ظالموں کو رحم، وہی وقت آ رہا ہے، اور برائی کو نیکی سمجھیں گے۔ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، او مسلمانوں کو تو گھر ٹکی رہو، یہ پرانا جہلانہ رواج چھوڑو، معلوم ہوا بے پردگی ابو جہل سے بھی پرانا رواج ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب مسلمانوں کو عورتوں کو کہہ دو کہ حویلی کے اندر بھی ایسا قدم رکھیں، یہ قرآن مجید ہے، اس کی صورت کے تحت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عنہ کی تفسیر پڑھو، انہوں نے لکھا جن عورتوں کی آواز باہر جاتی ہے وہ برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنتا، پھر فرمایا آواز باہر جائے بیر پہ برد پہ نہیں، 16 دفعہ دنیا مٹی ہے، 17ویں دفعہ اب مٹی نہیں، اب جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے۔ رسول کا ناسخ ہوتا ہے، رسول کا یعنی ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی شریعت منسوخ۔ حضرت امیر عمر صاحب کو توریت کا نسخہ مل آیا، آپ گئے یا رسول اللہ توریت کا نسخہ مل گیا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پھر تلاوت کرنے لگ گئے، آپ کا چہرہ مبارک رنجیدہ ہو گیا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر تجھ پر رونے والی عورتیں روئیں، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا، آسمانی کتاب پڑھ رہا ہے ایمان والے کے لیے میری تقریر۔ میں پہلے جب محبوب کا بے ایمان کو محبوب کی نصیحت تبلیغ فائدہ نہیں دیتے، ہم بدکاروں کو، ہمارا تو وہی کتوں سے بدکار، تو یعنی تو مر جائے، کتنا محبت تھی، صدیق اکبر آپس میں قربان تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے یہاں بد دعا دی، یعنی تو مر جائے، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا توریت پڑھ کر۔ پھر حضرت امیر عمر نے دیکھا یا رب العالمین میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ تیرے رسول کو میں نے ناراض کیا، ہم تیرے رب ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور دین اسلام ہونے پر راضی ہے۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی، یہ بات ذہن میں رکھنا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم منو، یہ نہیں نعتیں پڑھو ہے زباں تیری ثنا خائیں رسالت ابھی جلد، اور کرتا ہے دل ترا لندن کی وکالت، دل یہودی کو اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ 3 نشانیاں، گانے والی ہم ہو جائیں گی، عورتیں بے پرد ہو جائیں گی، اور تیسری نشانی ہے کہ نوجوان موتام ہو جائے گی۔ تو دیکھو نوجوان موتام ہے نہیں ہے، تینوں نشانیاں میں یہ کہتے ہیں، وہ یہودی نے کہا 2012 تک دنیا مٹ جائے گی، غلط ہے، وقت نہیں بتایا گیا، نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ نشانیاں تینوں مل رہی ہیں۔ پھر آپ نے توجہ فرمائی، فرمایا قرآن میرے کو چھوڑ کر توریت کا قانون چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے،
پھر فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام آئے اس کو بھی میرا قانون چلانا پڑے گا. جہاں توریت کا قانون نہیں چل سکتا وہاں برٹش کا قانون چل سکتا ہے. اور آپ کو اس لیے اللہ نے بھیجا کہ میرے رسول کا ناسخ کوئی نہ ہو, میرا رسول سب کا ناسخ ہو. سبحان اللہ. بے ایمانو, تم نے برٹش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سور کھانے والا بے ایمان کو ناسخ بنا دیا, آپ کی رسالت منسوخ کر دی. قانون جو اس کا چل رہا ہے, حکم جو اس کا چل رہا ہے, تو رسالت نعوذ باللہ منسوخ ہو گئی. اس نے کہا پیسے دو, پیسے دوں گا, بیٹا دو, قانون برٹش کا چلائے گا, رسول کا نہیں چلائے گا مخالف. ہم نے کہا یہ بیٹا ہے, پھر ہم مسلمان کیا ہے؟ میلاد کس کی ہے؟ یہ جھنڈیاں لگانے کی میلاد ہے. رسول خدا سے فراڈ. میلاد یہی ہے. میں نے آیت پڑھی ہے, قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بلا نہیں سنائے گا, یہاں تک پڑھے گا. قد جاءکم من اللہ, یہ قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا, بس یہاں تک پڑھے گا. آپ آج آگے میں نے سنا ہی نہیں. یہ احسان میرے رسول نے کیا کیا؟ احسان کیا ہے؟ میں نے بھیجا, میرے رسول نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے محبوب نے آ کر قرآن پڑھا, تمہیں پاک کر دیا, بے نمازی کو نمازی بنا دیا, بے روزیت کو روزے دار بنا دیا, زانی کو زنا سے دور, فاسق کو فسق سے دور, ظالم کو ظلم پاک کر دیا. یہ میرا احسان ہے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, تو سے پہلے گمراہ ہوئے. اب میں کہتا ہوں کہ بے نمازی تو مستفیض ہوا ہی نہیں, اس بے ایمان کیا کیا میلاد ہے؟ حقیقت کہہ رہا ہوں, کڑوی بات ہے. کوئی داڑھی مننے کا میلاد نہیں, کوئی بے نماز کا میلاد نہیں, کوئی روزے بے روزیت کا میلاد, فاسق زانی فاجر ظالم ان کا کوئی میلاد ہے نہیں. یہ ملا کا میلاد ہے. ولی کی میلاد وہی ہے, دین کو آباد کر, نفس و شیطان سے جہاد کر, رسول خدا کو شاد کر, پھر میلاد کر. یہ ہے اصل میں میلاد. یہ نہیں ہے مرچاں لگاؤ. یہ یہودیوں نے یہ طریقہ نکالا ہے. جلوس نکالو, جلوس میں یہودی مجوسی سکھ سب شامل شریک ہو جائیں, کیا کرو گے؟ کافر بے ایمان زانی فاسق فاجر, یہ جلوس نکلا ہے, اس لیے آئے ہیں آپ. یہ سب بے ایمان ملانوں نے نکالا ہے. خدا کی قسم میلاد وہ ہے, ہر وقت میلاد میں ہے. یہ صرف مہینہ نہیں, نماز پڑھ یہ میلاد ہے, روزہ رکھ یہ میلاد ہے, اچھے کام کر بروں سے بچ خدا کی قسم یہی میلاد ہے. یہ مقصود رسالت ہے. سبحان اللہ. یہ نہ کہو کہ آمد رسول مرحبا, نہ مقصود رسول مرحبا. سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت ہے نہیں, بلکہ 18,000 عالم کے رحمت للعالمین جمع کثیر ہے. سبحان اللہ. کیا اس جہان کے لیے رحمت نہیں؟ تمہیں بے وقوفی ہم اپنی سنائیں. کتنا بے وقوفی, کتنا بے ایمانگی, کتنا کفر, کتنا ارتداد. ہر کوئی بندہ کہتا ہے اس جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہو, جنت مل جائے گی. اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے. یہ دنیا کا جہان نہیں مل سکتا. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو, دنیا کی زندگی نہیں اواری کھیل کود. وللدار الاخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ نے فرمایا آخرت کا گھر اونچا, ہمیشہ رہنے والا اور بہت بہترین. دنیا کی زندگی اواری کھیل کود ہے. فرمایا جس طرح بچے بناتے ہیں کھیل کود اور مٹائی, یہ اسی طرح ہے دنیا. بلکہ بکری موئی پڑی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا بکری دیکھی یا رسول اللہ جی؟ فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس بکری کی اب مالک کے نزدیک ہے. وہ مری بکری کو تمہارا دشمن لے جائے, اٹھاؤ گے اسے, روکو گے؟ آپ نے فرمایا اتنا قدر بھی دنیا کی نہیں ہے. دوسری حدیث پاک ہے اگر دنیا کی قدر مچھر کے پر برابر ہوتی اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہ دیتا. ہر شخص کہتا ہے یہ جہان بغیر کیے نہیں ملتا, اور بیوقوف مولانا روم سیکرتار نے فرمایا بیوقوف نشانی ہے ونگا ہے پندارا داں تاریخ را خواہ داں مرزید نش آخر خدا. فرمایا اندھارے سوچ والے سے پوچھو وہ اگلے جہان کے لیے کر, وہ کہتا ہے خود بخود اللہ بخش دے گا. فرمایا وہ بے ایمان ہے, بغیر کیے بہشت نہیں ملتا. یہ جہان مل سکتا ہے خدا کی قسم, یہ دھوکھا ہے مولوی نے دیا ہے. بغیر کیے بہشت مل ہی نہیں سکتا, اور نہ کسی کو بہشت کا پتہ ہے.
شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے یا رب العالمین اگر مجھے تو جنت میں ڈالے تو ٹھیک، دوزخ میں ڈالے مجھے اندھا کر دینا، میں بہشت کی ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ جو یقین کرتے ہیں وہ مطلق جہنمی ہے۔ ایک بات اور میں کرتا ہوں، ایسی بے ایمانگی، بے وقوفی، میں نے کہا یہ پاکستانی قوم، آپ فرماتے تھے بے وقوف ہوگی۔ حسن بصری سرکار نے لکھا قرب قیامت ایسے بے ایمان، ایسے بے وقوف لوگ ہوں گے کہ جھوٹے فسانوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ حسن بصری ایسے بے ایمان، یہ یار جھوٹے فسانے نہیں ہوتے ٹی وی میں، کیسے غور سے دیکھ۔ ایک بندہ رو رہا تھا، ایک بندہ وہ مجھے کہتا ہے جی حضرت صاحب مجھ پر تو گڈی چڑھتی تھی۔ میں نے کہا کیا؟ کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، گڈی آ گئی، لوگ بیوقوف بیٹھے گئے، میں دوڑ گیا۔ تو یہی حقیقت، جھوٹے فسانے ان کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، وہی ہم میں۔ تو ہمارا دنیا میں نام ایک ہو سکتا ہے، ساری دنیا محمد حسین رکھے گی؟ میری سوچ کر بتانا، میں نے پہلے کہا ہے میری تقریر ایمان والے کے لیے ہے سبحان اللہ، کہ ساری دنیا محمد حسین رکھے گی؟ نام عام ہوتا ہے، نام کیا ہوتا ہے؟ لقب ہوتا ہے خاص، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے۔ جب عموم میں اشتراک نہیں، بے ایمانو خصوص میں کیسے اشتراک؟ ساری دنیا کا سر، کنجر سر، مجوسی سر، یہودی سر، سر وہ نام مراد ہو، سر مانا جناب علی کرو گے پھر کافر ہو جاؤ گے۔ میں کالے سر، اللہ نے کافر کو کالا نام بالوں میں ڈال کتے سور سے بد فرمایا، کافر کی تعظیم کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو میں کالے کو سر تو کہہ دیتے ہو، کافر کو جناب علی کہو گے؟ کہتے ہیں نہیں، تو پھر نام مراد سکول والے اس کا مانا جناب علی کیسے ہے؟ کنجر کو جناب علی کہو گے؟ چھوٹے کنجر بڑے کنجر کہتے ہیں۔ ایسی بے وقوف لوگ ہیں کہ سر نام مراد، جب نام ایک نہیں ہو سکتا، کافر محمد صلی نہیں رکھے گا، ہم رام چندر، جب اس کا ہمارا نام ایک نہیں ہو سکتا تو بے ایمانو لقب کیسے ایک ہو گیا؟ کافر سر، مجوسی سر، یہودی سر، کنجر، چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہتے ہیں۔ تو میں سر کا معنی کرتا ہوں دلہ، تو میں کالے دلہ تھا نہیں تھا، جناب علی ہم نہیں کرتے۔ تو ہمارے اپنے القاب ہیں، حضرت صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، مولانا، سردار صاحب، صوفی صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، سب کو حضرت صاحب نہیں کہو گے، سب کو چودھری صاحب۔ لقب کبھی ایک نبی کا دوسرے کو نہیں لگ سکتا، لقب تو اتنا خاص ہوتا ہے، لقب صرف بس اس معیار کے بندوں کو لگ سکتا ہے۔ پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی، سیٹوں پر ہم نے خود پڑھا مستورات کی سیٹیں، تو زمانہ گزریا تو لکھا خواتین کی سیٹیں، تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات، وہ خاتون جنت سے تعلق تھا۔ اب لیڈیز اور لیڈی ڈائنا سے تعلق تھا، جس کو دیکھو نام مراد لیڈیز مانا جس کا 100 ختم ہو، کنجری لیڈی، وہ امتیاز ختم کر دیا، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے امتیاز کرتا ہے، نام میں، کام میں، افعال میں، معاملات میں امتیاز کرتا ہے، اچھے کا نام اور برے کا، اور اچھے کا کام اور برے، باقی سب نالی کے پانی ہے، دم مسکو ڈالو، پیشاب ڈالو، ٹٹی ڈالو، جو کوئی مرضی۔ اس لیے ہمارے اسلام میں یہ کنجری بھی لیڈیز، مجوسن بھی لیڈیز، یہودن بھی لیڈیز، تیری عورت بھی خاتون کی بجائے لیڈیز بن گئی، یہ ترقی کیا ہے ہم نے۔ تو ہمیں اپنی تعظیم۔ ایک آخری بات کروں، حوالہ ہم سے لے لو، کاغذ بھی ہمارے پاس رکھے ہیں، تم انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہو۔ پہلے امریکہ نے 5-6 دن پھر نکال دیا، اب پھر انہوں نے پھر دے دیا۔ امریکہ کے سائنس، برطانیہ، سارے مل کر سائنسدان کافر، انہوں نے لکھا ہے۔ میں اسلام آباد کے عالم ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 2 باتیں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو یورپ میں میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پولیو کے ٹیکے اور یہ پولیو کے قطرے سے اوپر کوئی حربہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ دوسرا اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، دوسری بات بتاؤں، پولیس آئے تمہیں ڈرائیں دھمکائیں، ڈرنا نہیں، کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی نہ پلائے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے ہزاروں درویش نہیں پلائے، پولیس آتی ہے تو اے سی سب پھرتے ہیں، انہوں نے کہا۔ تو
آپ بھی انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں، ہم نے بھی نکالا ہے، ہمارے پاس رکھا ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ جیسا ظالم یونیسیف کمپنی پلاتی ہے، کیڈٹ ڈاکٹر ہے جو عالمی ادارہ محکمہ صحت میں بھی رہا ہے۔ اس نے لکھا کہ یوں لگتا ہے کہ امریکہ دنیا میں انسانیت کا وجود ہی ختم کر رہا ہے۔ عالمی ادارہ محکمہ صحت کے ساتھ اس گنتی میں اس نے کہا پوری دنیا میں 600 پولیو کے مریض ہیں، پوری دنیا میں، جہاں کتنے ہیں دیکھو، پھر ٹی بی، کینسر، شوگر، دل کے دورے، لاکھوں لقمہ اجل ہو رہے ہیں۔ ادھر تو دوائی مانگی کیا رہا ہے، ادھر پولیو کے قطرے بچوں سے پیاس ہے۔ پھر اس نے کہا 5 لاکھ بچہ مار دیا عراق کا، دوائی بند کر کے، وہ بچے نہیں تھے۔ اس نے خاص لکھا کہ سوڈان میں فیکٹری قائم کی تھی عراق کے بچوں کے دوائی کے لیے، تو امریکہ نے بم مار کے اڑا دیا۔ کیسا وہ کہتا ہے بے سمجھ مسلمان ہو گئے کہ پولیو کے قطرے، یہ تو ہے کام ایمان لوگ، یا جن پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان والوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا، میرا محبوب کہے فرمائے گا قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب العالمین میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، یہ قرآن ہے، تمہاری اچھائی کافروں کا دکھ ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں مصیبتیں اور بیماریاں پہنچیں تو کافروں کی خوشیاں ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وہ اللہ سے بھی اور کوئی سچا ہے؟ یہ مومنین کے لیے بتانا میرا حق تھا، بچنا آپ کا حق ہے۔ بزرگ لکھتے ہیں دشمن سے دودھ ملے نہ گنو، اور یہودن عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی۔ 10 سپارے یہود نصارہ کے حق میں ہیں، یہ مولوی کھا گئے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ پہلا ادب ہے، دوسرا غیرت اسلام میں، تیسرا کفر کی مخالفت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا؟ رسول کیا کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا یا رب العالمین تبلیغ، نماز، صدقات، خیرات، نفافل، تیرے حکم مانے۔ اللہ نے فرمایا تو اپنے لیے کیا، تو میرے لیے کیا کیا؟ یا رب العالمین تو بتا۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ، یہ میرے لیے ہے۔ یہ بات ہم میں نہیں رہی۔ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھے گا اس کے نامہ اعمال میں کیا ہیں؟ یا رب العالمین ساری نیکیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا تھا، یا رب العالمین یہ نہیں ہے۔ تو حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں گھیر دے، کیونکہ دشمن 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ کفر کے قانون میں بھی کسی نے کسی کے مال کا نقصان نہیں کیا، جان کا نہیں کیا، عزت کا نہیں کیا، وہ کفر کے قانون میں بھی چھوٹا مجرم نہیں ہے۔ مال کا نقصان، جان کا، عزت کا، پتہ نہیں ان سوروں کا کیا جرم ہے۔ چیز صاحب نے کسی زبانی کہنے سے اللہ نے شیطان کو اپنا دشمن بنا دیا۔ کر کے لکھتے ہیں کہ جب جس حکومت کا مخالف طاقتور نہیں، وہ حکومت بیکار ہے۔ ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا، وہ رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہر وقت کی چڑھتا تھا، تنقید وہ اچھا ہوا مر گیا۔ آپ نے کہا وہ بے وقوفو میرا محافظ تھا، مجھے اس کا خیال رہتا تھا، اب مجھے حق کہنے والا کوئی نہیں، میں تو فرعون بن جاؤں گا۔ بادشاہ وہ تھے سچ کہنے والا پوری دنیا میں۔ اے بے ایمانو، منافقو، ظالمو، پوری دنیا میں حق بات یہ عوام کے بنیادی حق ہیں۔ حق بات کہنا اور جائز مطالبات، جائز تنقید، جائز مشورے، یہ عوام کا بنیادی حق ہے۔ بلکہ دنیا کے بادشاہ کو ادنا شخص حق بات کہہ سکتا ہے، یہ ظالم ہے۔ خدا نے اپنے دشمن بنایا شیطان، اس لیے بنایا دیکھو میرا دشمن بھی ہے، اسے میں نے اختیار بھی کر دیا، پھر بھی میری بادشاہی جو ہے برقرار ہے۔ تو ایسے لوگ بے ایمان ہوتے ہیں، انہیں اپنے اعمال نہیں جو تنقید کرنے والے کو مارتے ہیں۔ ارے بادشاہ وہ تھے جو تنقید کرنے والا مر جائے روئیں، یہ بے ایمان ظالم ہے جو تنقید، جائز تنقید بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ سورو
تم اگر تو جرم و پکڑ کر سزا دیتے ہو تمہیں جائز بات نہیں بندہ نہیں عوام نہیں کہہ سکتی، یہ اجازت نہیں ہے جائز بات کہنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ چاند الفاظ میرے قبول فرمائے، جو مجھ سے غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ختم شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ دے دو ختم شریف یا پڑھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ وعلی آل بیتہ وعلی ازواجہ وعلی ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یار ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ اللہ نہ کیا کریں۔ آپ نے کہا ایسا وقت آئے گا گلی گلی کوچے گھر گھر کفر ہوگا، مولوی بھی کفر کریں گے، یا اللہ منع کچھ نہ پڑھے ہوئے تو وہ حرف ہے اللہ یہ ہے، اللہ منع کچھ نہ، دیکھ لو اللہ، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اس ذات ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، تو یہ پڑھنے میں طاقت لگتی ہے، جب کہو گے نا اللہ طاقت لگے گی نا، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اسے اس طرح پڑھا کرو، اللہ تعالی، اللہ جب بھی اسم لو اللہ تعالی کہو، کفر سے بچ جاؤ۔ اس لیے اذان بھی جو ہے وہ بھی کفر ہے، فضاویات میں یہ بھی بات ہے کہ اونچی آوازیں ہوں گی اور ملا کفر کریں گے، اذان کا پتہ نہیں ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں نہ اذان نہ اقامت پہ کیسی ہے امامت، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بعض اکبار کہیں گے، اکبار شیطان کا نام، بعض کہیں گے محمد، یہ اس بات میں بھی کافر ہیں جو محمد لکھتے ہیں سکول والے، محمد
اس بات میں کافر ہو گئے، اس بات میں کافری بڑے، اللہ کو گاڈ کہنا اس میں کافر ہو گئے۔ پڑھنے والے پڑھانے والے جو اتفاق کرتے ہیں، ماں باپ سب ایمان سے فارغ ہیں، اللہ کو گاڈ، اللہ کو تو اللہ نے فرمایا میرا 99 اسم ہے، اس ناموں سے مجھے یاد، اور نام کسی بولی میں نام نہیں بدلتا، نام وہی رہتا ہے، اس لیے ایسا۔ دوسرا ایک بات ہے کہ یہ پرفتن ماحول ہے، صدی کا میں نے بتایا نہیں، یہ عالم پریشانی۔ ایک بزرگ ہے مجھے جب یہ صدی لگی نا، فرمایا محمد شفیع لوگ ایسے مرے ہوں گے جس طرح چیونٹیوں پر میڑا پھینک دیا جاتا ہے، ہزاروں لوگ مریں گے، لاکھوں لوگ یک لخت مریں گے، تو یہ حادثات ہوں گے، بڑے حادثات ہوں گے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ رات کو گھر سو نا تو کہا کرو یا رب العالمین میں اپنے گھر والے پیسے سب کو تیری امان میں، سواری پر چڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ پڑھ کر چڑھو، پھر کہو یا رب العالمین میں اپنے آپ کو، اپنے پیسوں کو، اپنی سواری کو تیری امان میں دیتا ہوں، گھر میں حادثہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور گھر جا کر روک کیا کرو، یہ بیماریاں پریشانی شیطان کے 9 بیٹے ہیں کہ نامراد گھروں میں رہتا ہے، وہ لڑاتا ہے، بیوی بچے جھگڑے فساد بیماریاں تکلیفاں دیتا ہے، تو پھر گھر جا کر دروازے پر روک گئے کرو، اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کر گھر گئے کرو۔ ایک بندہ تھا، اس سے بیوی لڑتی تھی، اس کے گھر فساد رہتا تھا، وہ گیا پیر، کیونکہ جب تک اعمال نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے، اس کی بہت بڑی وضاحت ہے۔ ہم کہتے ہیں اعمال نہ بدلیں حالات، پیر کامل جو ہے وہ بھی مریدوں کے اعمال بدلنے کی دعا کرتا ہے، حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ تو پیر کے پاس گیا، یا مرشد ایسا ایسے آپ نے یہی وظیفہ بتایا کہ دروازے میں روک گیا کر، اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کلمہ شریف پڑھ کے گھر دیا کر۔ اسے کبھی بھول جاتا، کبھی یاد آتا، مہینے کے بعد گیا، بیوی قدموں میں گر پڑی، روٹی پکائی، مٹھی بڑی بڑی محبت سے پیش آئی، وہ گیا پیر کے پاس، یا حضرت آج ایسا ہوا، آپ نے فرمایا میاں تو پڑھتا رہا، شیطان نکل گیا تو فرشتہ آ گیا۔ یہ 2 باتیں میری یاد رکھیں، ایک امان، ایک بندہ سفر پر جا رہا تھا تو بیوی حاملہ تھی، اس نے کہا یا رب العالمین جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے میں تیری امان میں دیتا ہوں، چلا گیا، 3-4 سال کے بعد واپس آیا تو بیوی مر چکی تھی۔ اب خواب میں اسے بشارت مل رہی ہے، وہ میاں تو بیٹی کو اللہ کی امان دے گیا تھا، جا قبر میں کھیل رہی ہے، نکالا، اگر بیوی کو دیتا تو اس کو بھی امان سے پاتا۔ سونا کوئی کھانا پکائے تو جو لنگر پکائے کہو نا، جو اہتمام کیا، خرچہ کیا، سب کا ثواب واسطے خدا کے تیرے ملک کرتا ہوں، قبل۔ بسم اللہ الرحمن یا الہ العالمین، ختم یا ذرا الفاظ میں یا کوئی غلطی سارا خرچہ تیری بارگاہ میں پیش کرے، تو منظور و مقبول ہے۔ بلند عالم اسلام خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پیش کرے، کل اولیاء کرام صلاح صحابہ اہل بیت شہداء آمین، خاص طور پہ امی سین اسم کیا ہے تمہیں؟ کشور میں کشور خان بخشے نا تو پورا پورا پاس، اگر تیرے عذاب اچھے تو عذاب کو معاف کر، اگر تیرے ثواب اچھے تو ثواب انعام اضافہ کر، سارے اہل مواد کو بخش، اسلام درخت ایمان باقی یہ زندہ ہے یا رب العالمین، مہلت دے تقبل منا تقبل مولانا۔ کھانا جس طرح کھاتے ہیں اس طرح جوڑ بیٹھو، لنگر ہے نا، لنگر کھا لو۔ اچھا
ایک بندہ اٹھ گیا، میرے خیال میں اس کو میری بات نہیں بنی. کون تھا جانتے ہیں؟ اچھا بیٹھے جناب کھانا حسن بصری سرکار نے مومن کی 3 نشانیاں لکھی ہیں. ایک تو سچی بات، دین کی بات غور سے سنے گا. دوسرا فرمایا قبول بھی کرے گا دل اس کا. تیسرا فرمایا سب سے بڑا مومن وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے، اس کو بڑا مومن سمجھے. وہ کہے میں غلط ہوں، دین کے حق احکام جو ہیں سچے ہیں، فرمایا وہ بڑا مومن ہے، کیونکہ اپنی بندہ غلطی تسلیم نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، دین غلط ہے. ویسے تبلیغ آج کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں 4 لعنتیں جب پڑ جائیں، یا مجاہد آئے گا یا پھر عذاب. عذاب تو آنے والا ہے نا، عذاب تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نشانیاں 3 ہیں، گانے والی عام عورتیں بے پردہ، اور بڑی نشانی ہے نوجوان موت عام ہو جائے گی. ایک تو شخصیت پرستی عام ہے، شخصیت پرستی میں حق نہیں رہتا، جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا، ذاتی مفاد پرستی بندے کو ڈاکو اور بدماش بنا دیتی ہے، مالی امتیاز میں حرام حلال کی پہچان نہیں رہتی. یہ 4 لعنتیں پڑی ہوئی ہیں.